حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، ابو سفیان لوٹے تو ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے۔ لیکن جب عصر کا وقت آیا تو بعض صحابہ نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی، اور بعض صحابہ نے کہا کہ ہم بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے پر ہی نماز عصر پڑھیں گے، اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہوا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم نماز قضا کر لیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی پر بھی ملامت نہیں فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 946۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ میں جاہلیت کے زمانے میں لوہے کا کام کرتا تھا، اور عاص بن وائل جو کہ ایک کافر تھا، اس پر میرے کچھ روپے قرض تھے۔ میں اس کے پاس تقاضا کرنے گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار نہیں کرے گا، میں تیرا قرض ادا نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کبھی نہیں کر سکتا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تمہیں مارے اور پھر تم کو اٹھائے۔ وہ کہنے لگا کہ پھر مجھ سے بھی تقاضا نہ کر، میں جب مر کر دوبارہ زندہ ہوں گا تو مجھے دوسری زندگی میں مال اور اولاد دی جائے گی، تو میں تمہارا قرض بھی ادا کر دوں گا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے مال اور اولاد ضرور دی جائے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2425۔